نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ۔ تڑپتا ہے یہ دل میرا، ترستی ہے بہت آنکھیں یا رسول اللہ، تڑپتا ہے یہ دل میرا، ترستی ہے بہت آنکھیں، بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ۔ فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت، فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت، نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ یا رسول اللہ، ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ۔ یہ مال انسان کو اتنا فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے کہ بھائی بھائی کا نہیں رہتا، رشتہ دار رشتہ دار کا نہیں رہتا۔ اگر ہم اس کو اللہ کریم کی ذات کے اس ارشاد سے لیں تو مالک ارشاد فرماتا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ ہم نے تمہارے لیے مال اور اولاد دونوں فتنہ بنائے ہیں، آزمائش بنائے ہیں۔ انسان مال کے لیے اولاد کو چھوڑتا ہے، اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اولاد پیچھے ٹھوکریں کھا رہی ہوتی ہے، لوگ مال کمانے کے لیے بیرون ملک جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اولاد کے لیے انسان جب مال کماتا ہے تو پھر حلت و حرمت بعض اوقات بلکہ اکثریت جو ہے ان کو بالائے طاق رکھ دیتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں آزمائش ہیں اس انسان کے لیے۔ رہی بات لینے دینے کی کہ جو آپ نے فرمایا، اس میں اللہ کریم کی ذات نے اپنے محبوب کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا ہے، اور ہم جب دیکھتے ہیں تو شب ہجرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلاتے ہیں، اور ساتھ یہ نصیحت فرماتے ہیں کہ فلاں 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 لوگوں کا یہ میرے پاس مال ہے جو امانت ہے، اور یہ امانت اے علی تو انہیں لوٹا کر کے میرے پیچھے آ جائے گا۔
یہ مال جو ہے لین دین میں خاص طور پر ہماری بعض اوقات کمزوریاں ہوتی ہیں، اور وہ کمزوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم رشتوں کی وجہ سے ان کو لکھتے نہیں ہیں، جبکہ اللہ کریم کی ذات نے حکم دیا کہ جب کسی کو تم ادھار دیتے ہو تو لکھ لیا کرو، اور اس پر 2 عادل گواہ موجود ہونے چاہیے جو لکھیں، اس پر باقاعدہ ان کے دستخط ہوں، اور کل کو جب انہیں بلایا جائے تو وہ گواہی میں غلطی نہ کریں۔ اگر 2 مرد میسر نہیں آتے تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں ہونی چاہیے جو بطور گواہ ہوں، اور وہ گواہ بھی ایک دوسرے کو یہ یاد دلائیں کہ اس نے اتنا قرض اس سے لیا ہے۔ یہ تو ہے انسان آپس میں امن میں رہ سکتا ہے اگر لکھ لیا جائے تو۔ اکثر لڑائیاں، اکثر جھگڑے جو ہوتے ہیں وہ اس بنا پر ہوتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا نہیں ہوتا، تحریری طور پر نہ ہونے کی وجہ سے جو لینے والا ہے اس پر بھی نفس و شیطان سوار ہو جاتے ہیں اور اس کو بہکا دیتے ہیں، کبھی لکھا ہوا تھوڑا ہے تو اس کو ہضم کر سکتا ہے، اور دینے والے پر بھی نفس و شیطان غالب آ جاتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں رہا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو تم لوگوں نے ادھار دیا ہے اگر وہ وقت مقررہ پر نہیں دے سکتا تو جتنا وقت بعد میں گزرے گا اللہ کریم کی ذات اس سارے مال کے برابر تمہارے نامہ اعمال میں صدقے کا ثواب لکھے گا۔ یہ ہم بھول جاتے ہیں، اور پھر یہاں یہ بھی خرابیاں ہیں کہ گواہیاں بھی بدل جاتی ہیں، اور رشتوں اور نعتوں کی وجہ سے گواہیوں میں بھی رد و بدل ہو جاتا ہے۔ بلکہ ہمارے ملک میں تو یہ عذاب بنا ہوا ہے کہ خرید کر کے گواہ بھگتا دیے جاتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس کا مال ہوتا ہے یا تو پھر وہ قتل و غارت پر اتراتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ بے بسی کے عالم میں اپنی زندگی ضائع کر دیتا ہے۔ اور زندگی ضائع اس لیے کہ پھر جب وہ دوسروں کا بغض اپنے دل میں رکھ لیتا ہے تو اس کی عبادت نہیں رہتی، ریاضت نہیں رہتی۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے دیے ہیں وہ بہترین طریقے ہیں کہ لکھ لیا جائے، اور پھر یہ مال جس سے قرض لیا جاتا ہے قرض لینے والا بھی انسان بنے، اور اسی انسیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ اس مال کو واپس لوٹائے۔ یہ نہ ہو کہ وہ قرض لے تو دیکھے کہ بھئی میرے سامنے ایک کمزور آدمی ہے، مجھے واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو مالک نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو تم لوگوں نے عہد و پیمان کیا ہے اوفو بالعہد، اسے پورا کرو۔ اگر دنیا میں تم لوگوں سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا تو کل قیامت کے دن تم لوگوں سے یہ پوچھا جائے گا، ان العہد کان مسئولا۔ تو وہ کریم مالک جب غیظ و غضب میں آ کر کے پوچھے گا تو اس وقت ان کا کیا بنے گا؟ جو لوگ صرف چند ٹکوں کے لیے یہاں اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن انہیں اللہ کریم کی ذات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو وہاں تو ہم جب دیکھتے ہیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے حقوق کو تم لوگوں کو معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد کے لیے معافی نہیں ہے جب تک کہ صاحب حق تم لوگوں کو خود معاف نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہادت سب سے بہترین درجہ ہے، سب مدارج میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل درجہ ہے نبوت کے بعد، لیکن شہید کو بھی اگر اس کا کسی کے ساتھ لین دین ہے تو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا، اور اسے کہا جائے گا کہ میاں تم جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتے ہو جب تک کہ صاحب حق تمہیں معاف نہ کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صاحب حق کو بلایا جائے گا، تو یہاں تو صاحب حقوق ہوتے ہیں، صاحب حق تو چلو ایک آدمی ہے اس کو راضی کیا جا سکتا ہے، لیکن کتنے لوگوں کے حقوق کو جب غصب کیا ہوا ہوگا تو وہاں کیا بنے گا؟ تو اللہ کریم پھر اس کو یہ کہے گا کہ تم اس کو معاف کرتے ہو، تو وہاں معافی کے لیے تو کسی کے پاس کوئی گنجائش ہوگی نہیں، اس لیے کہ اللہ کریم کی ذات ارشاد فرماتی ہے کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ،
بہن بھائی ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، ماں باپ اولاد سے بھاگ رہے ہوں گے، اولاد ماں باپ سے بھاگ رہی ہوگی، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، دوست دوست سے بھاگ رہا ہوگا، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، تو وہاں کہاں معاف کرنے والا سلسلہ ہوگا؟ پھر اللہ کریم کی ذات اس صاحب حق کو اگر وہ اس بات پر بھی راضی ہوتا ہے کہ جنت میں اس شہید کے برابر اسے مقام دیا جائے، تو اسے جنت میں شہید کے برابر مقام دیا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ شہید کو دوزخ کی طرف بھیج دیا جائے، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہوگا، اور یہ بڑا لمحہ فکر یہ ہے کہ شہید کو بھی جنت کے دروازے پر روک کر کے اس سے جب تک معافی و تلافی نہیں کرائی جائے گی وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو مالک نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ مال، سب سے پہلے مال فرمایا، اور اولاد دونوں تمہارے لیے آزمائشیں ہیں، اور ان آزمائشوں میں تم کس حد تک ثابت قدم رہتے ہو، کس حد تک اپنے آپ کو درست ثابت کرتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ میں جو ٹرانسمیشن آپ دوستوں کے لیے، آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں وہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو اگلے سال انشاءاللہ یہ کمیاں بھی ختم ہوں گی۔ میری کوشش تھی کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہماری زندگی کی روز مرہ کی زندگی میں آتی ہیں ان کے اوپر بات کی جائے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ جو ہمارے مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے میں ان سے اس کی کوئی نہ کوئی تفصیل لے سکوں اور آپ دوستوں تک پہنچا سکوں، اور مجھے امید ہے کہ جو چیزیں میں نے سیکھی ہیں وہ آپ نے بھی سیکھی ہوں گی، جو میں نے اپنے پلے باندھ لی، پنجابی میں کہتے ہیں، ایسے آپ نے بھی باندھی ہوں گی۔ خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ صرف رمضان میں ہمیں مسلمان نہیں بننا چاہیے، ہمیں سالوں سال مسلمان بننا چاہیے، اور نماز کو تو خاص طور پہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اور حقوق العباد کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو یہ پروگرام پسند آئے ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔